ایک بوڑھی عورت گھر کا سامان باندھ کر اپنے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جو اس سے ملتا ہے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے ملوں اور مجھے اپنا دین چھوڑنا پڑ جائے۔ اس سے ملاقات ہو گئی میری تو وہ مجھے میرا دین چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دے گا، تو مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنا سامان باندھ کر اپنے دروازے کے باہر بیٹھی تھی کہ اتنے میں حضور کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے حضور کو دیکھا تو کہا کہ اے لڑکے، یہ میرا سامان میرے سر پر رکھ دو۔ حضور نے سامان کی گٹھری اٹھائی تو دیکھا کہ یہ بہت وزنی ہے سامان۔ حضور نے جب بڑھیا کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھی۔ حضور نے سوچا کہ یہ تو بہت وزنی ہے، بڑھیا نہیں اٹھا سکے گی اس سامان کو۔ حضور نے کہا کہ اگر چاہو تو جہاں چاہو میں چھوڑ آؤں گا۔ بڑھیا نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی۔ حضور نے سامان اٹھایا اور بڑھیا کو لے کر چل دیے۔ راستے میں حضور نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو شہر؟ تو بڑھیا نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں کا دین چھڑوا دیتا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے میں نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ میرے آباء و اجداد نے بتوں کی پوجا کی ہے۔ حضور نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ اسے اپنے بارے میں بتایا۔ اس کا سامان سر پر اٹھائے چلتے رہے، جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ سامان بڑھیا کے سپرد کیا تو بڑھیا نے پوچھا کہ اپنا نام بتا دو۔ لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو کیا بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کی وجہ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے۔ تو میں مکہ شہر کو، جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں، تو ان کو بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادوگر رہتا ہے وہاں ایک تم جیسا عظیم نوجوان بھی رہتا ہے، میں تیری تعریف کروں گی وہاں پہ۔ تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ جس جادوگر سے تم بھاگ کر آئی ہو وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ کیا سچ میں آپ ہی محمد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ہی نام محمد ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ جس جادو کی وجہ سے میں وہاں سے یہاں نقل مکانی کر کے آئی ہوں، آپ کا مجھ پر پھر بھی جادو چل گیا ہے۔ اسی طرح ہی ایک اور بوڑھی عورت کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے جاتا ہے اپنے چچا کے پاس۔ اس کی ماں بیوہ تھی، اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ ماں نے بہت روکا کہ بچے کو اپنے چچا کے پاس مت جائے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے چچا اس کو کپڑے نہیں دیں گے، پر بچے نے بہت زیادہ ماں سے ضد کی کہ میں تمہارے لیے کپڑے اپنے چچا سے لے کے آؤں گا۔ تو وہ بنا ماں کی بات مانے وہاں سے چلا گیا اپنے چچا کے پاس۔ جب وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس کے چچا نے اس پہ بہت زیادہ غصہ کیا، اس کو وہاں سے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ واپس آ رہا تھا اپنی ماں کے پاس کہ اتنے میں رستے میں ایک آدمی اس کو ملا۔ اس نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ بچہ رونے لگا۔ روتے روتے اس بچے کو اس آدمی نے کہا کہ اگر تمہیں کپڑے چاہیے تو تم یہاں سے سیدھا صحن حرم میں جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اس شخص کا نام محمد ہے، اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری فریاد ضرور سنے گا۔ وہ لوگوں کی فریاد، دکھے دلوں کی فریاد سنتا ہے، پر ایک بات سن لو کہ اس کا دین کوئی اور ہے۔ بچہ اپنی ماں کے پاس آیا روتے ہوئے، اس نے اپنی ماں کو ساری داستان سنائی کہ اس کے چچا نے اس کو کیسے وہاں سے غصے میں بھگا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کی بات بتائی کہ اس نے بتایا ہے کہ صحن حرم میں ایک محمد نام کا آدمی ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، اس آدمی کے پاس مت جانا، سنا ہے کہ اس کے پاس جو جاتا ہے وہ اپنا دین دھرم سب بھول جاتا ہے، وہ سب کچھ اپنا چھوڑ دیتا ہے۔ بچے نے کہا کہ ماں، میں اپنے دین پر پکا رہوں گا، آپ پریشان مت ہوں، میں اپنے دین سے بالکل نہیں ہلوں گا۔ بچہ وہاں سے چلا گیا۔ بچہ صحن حرم میں گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور چادر اوڑھے صحن میں بیٹھے تھے۔ بچے نے کہا میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کا دین نہیں اپناؤں گا، میں اپنے دین کا پکا رہوں گا۔ حضور مسکرائے اور بولے بتاؤ بچے، یہاں کیسے آئے ہو؟ بچے نے کہا میری ماں بوڑھی ہے، بے لباس ہے، میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، میں اپنی ماں کے لیے وہاں سے لباس لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے اپنی رحمت چادر اتاری اور اس بچے کو دے دی۔ وہ بچہ چادر لیے اپنی ماں کے پاس واپس آیا۔ ماں کو اس نے وہ چادر اوڑھی اور ماں نے پوچھا اس سے کہ کہیں تم نے اپنا دین تو نہیں بدلا؟ بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دین پر پکا رہوں گا، میں نے اپنا دین نہیں بدلا۔ ماں نے کہا تمہیں اس کا دین اپنانا چاہیے تھا،
جس نے اپنی رحمت کی چادر ہم پر اوڑھی ہے، تمہیں اس کا دین ضرور اپنانا چاہیے تھا۔ خدارا حضور کی طرح لوگوں کی مدد کیا کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ جس طرح سے ان کی زندگی گزری ہے، اسی طرح ہم ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔